أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. کبھی یہی عرب تھے جو اسلام کی پہچان تھے، مسلم امہ کے محافظ اور غیرت کا نشان، مگر آج یہی عرب اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہم تاریخ کے ایک خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں؟ عرب دنیا، خاص طور پر سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین وغیرہ ہمیشہ سے اسلامی ورثے کے امین سمجھے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور اسلامی تعلیمات کا مرکز بنے یہ ممالک ہمیشہ سے مسلم ممالک کی قیادت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ انیس سو 73 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں نے امریکہ اور یورپ کو تیل کی فراہمی بند کر دی تھی اور فلسطین کے لیے مالی، اخلاقی اور سیاسی امداد کی روایت عام تھی۔ عرب نوجوانوں میں جہاد اور حریت کی باتیں عام تھیں۔ اسرائیل کو ایک غاصب ریاست مانا جاتا تھا اور امریکی مداخلت پر بھرپور رد عمل دیا جاتا تھا۔ اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة يا محتل يا قتلة الأطفال۔ کبھی یہی عرب سرزمین تھی جہاں عورت کا پردہ، مرد کی غیرت اور شریعت کا بول بالا سمجھا جاتا تھا۔ ریاض، جدہ، مکہ اور مدینہ میں اسلامی اقدار نہ صرف زندگی کا حصہ تھی بلکہ فخر کی علامت مانا جاتی تھی۔ ہر گوشہ، ہر گلی اور ہر ادارہ اسلام کی روشنی میں منور تھا۔ پھر 1990 کی دہائی کے بعد، خاص طور پر 9/11 کے بعد، امریکہ اور مغربی طاقتوں نے عرب ممالک کی پالیسی تبدیلیوں پر زور دینا شروع کر دیا۔ Murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince, and I would make it very clear. اور وار آن ٹیرر کے نام پر مسلم دنیا کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ Let's talk about how the Cold War between Saudi Arabia and Iran is running hot. These two really don't like each other. عرب حکمرانوں نے مغرب سے سیاسی اور عسکری مفادات کی خاطر دوستی کا راستہ اپنا لیا۔ اسرائیل سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ The article claims that despite no formal relations, Israel and the United Arab Emirates have held secret ties for almost 20 years. اور بعد میں کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا، اور یوں فلسطین کا مسئلہ پچھلی صفوں میں چلا گیا۔ بحرین، سعودی عرب اور بعد میں UAE نے اسرائیل کے ساتھ نرم رویہ اپنانے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کے بدلتے رنگ اور متحدہ عرب امارات کے ماڈرن کلچر نے ایک ایسا رخ اختیار کیا جو کئی سوال اٹھاتا ہے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ، عریانی کا فتنہ۔ آج وہاں عورتوں نے پردہ ترک کر دیا اور شریعت کے اصولوں کو پس پردہ ڈال دیا، اور اسلامی تہذیب کو ماڈرنزم کے نام پر دفن کیا جا رہا ہے۔ اب میوزک کنسرٹس، ڈانس ایونٹ اور WWE کے ریسلنگ میچ عرب سرزمین پر عام ہو چکے ہیں۔ وہی سرزمین جہاں کل تک قرآن کے الفاظ گونجتے تھے، آج وہاں موسیقی، تماشے اور کہہ سنائی دیتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی وہ تبدیلی ہے جس کی پیشگوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ عرب دجال کے قریب چلے جائیں گے، باطل کو حق سمجھا جائے گا اور اسلامی تشخص مٹتا چلا جائے گا۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی عربیہ اور UAE کا دورہ کیا، جہاں ان کا شاندار اور پرتعیش استقبال کیا گیا۔ استقبال کے دوران خواتین کا رقص، مغربی میوزک اور امریکن سٹائل محافل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ ٹرمپ نے خفیہ اور کاروباری میٹنگز میں عرب دنیا سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کی، خاص طور پر ایسی ٹیکنالوجی کمپنیز جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سرویلنس اور ورچوئل لائف پر کام کر رہی ہیں۔ ٹیکنالوجیز وہی ہیں جنہیں عالمی سطح پر دجالی نظام کے بنیادی آلات کہا جا رہا ہے، جہاں انسانوں کی نگرانی، ذہنی کنٹرول اور حقیقی زندگی کو مجازی دنیا سے بدلا جا رہا ہے۔
I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You control the demon. Didn't work out. کیا عرب دنیا کی دولت اب دجالی ایجنڈے کے لیے یوز ہوگی؟ اور کیا یہ سرمایہ کاری مسلمانوں کی فلاح کی بجائے کسی فتنے کے فروغ میں استعمال ہوگی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب دورے سے پہلے کے بیانات اور عرب دورے کے بعد کے اقدامات یہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ دولت کہاں پہ خرچ ہوگی۔ Now to the war in Gaza. President Trump says he thinks an American brokered ceasefire deal is close. اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں کو سکھ کا سانس نہ مل سکا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ مستقل جنگ بندی اور امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ یہ وہی عرب دنیا ہے جو کبھی بیت المقدس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ کیا امریکی اسلحے اور اسرائیلی سرمایہ کاری نے ان کی غیرت کو دبا دیا ہے؟ You give your word that you're not supporting any Islamist groups. Are you going to meet these demands? Yes. دجال کا نظام ایک فرد نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے، وہ نظام جو دین سے دوری اور فتنہ پر مبنی ہے، اور عرب دنیا آج اس نظام کے اڈے بنتی جا رہی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جائے گا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس تبدیلی کو صرف تماشا سمجھ کر بیٹھے رہیں گے یا اپنے دین، اپنی غیرت اور اپنی امت کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ایک انتباہ ہے، اس پر غور کریں اور آگے بڑھائیں اور آواز بنیں ان لوگوں کی جو حق کی خاطر لڑ رہے ہیں۔